Allahu Akbar. Do you know what he said the most profitable business was? ٹمبکٹو ایک اہم تعلیمی مرکز بھی رہا ہے. دور دور سے اسکالرز اور ہزاروں طالب علم اس کی طرف کھنچے آتے تھے. نہ صرف ٹمبکٹو میں کتابیں خرید کر لائی جاتی تھیں بلکہ مقامی اسکالرز خود اپنی کتابیں بھی لکھتے تھے جن میں سے عالمی اور اسلامی علم و فضل جھلکتا تھا، اور اقدامات جن کی مدد سے ایک کامیاب سماجی اور معاشی ماڈل رہنمائی کے لیے ابھر کر سامنے آیا. Leo Africanus, a well-known traveler. I mean, he was a Renaissance man. He did a number of things, but he traveled to Timbuktu. لیو افریکانس کے نام سے ایک سیاح گزرا ہے. وہ نشاط ثانیہ کی ایک نمایاں شخصیت تھا. انہوں نے کئی کام کیے. وہ ٹمبکٹو بھی گئے. انہوں نے اپنی یادداشتوں میں دولت کی ریل پیل کی منظرکشی کی ہے. انہوں نے سونے کے کاروبار کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خطہ تجارت میں کتنا مالا مال تھا اور یہ کہ علم و دانشمندی کے اعتبار سے خطے کی کیا اہمیت تھی. وہ لوگ تعلیم دینے والوں کو مالا مال کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سونے کے علاوہ نمک کا کاروبار اہمیت کا حامل تھا. تجارت منافعت بخش تجارت کے لیے نمک کو ترجیح دیتے تھے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے خیال میں سب سے زیادہ سود مند کاروبار کون سا تھا؟ کیا؟ کتابیں بیچنا. کتابیں بیچنا، کتابوں کا تاجر ہونا. افریقہ میں کتابوں کا تاجر ہونا. 13ویں صدی میں افریقہ میں کتابوں کا تاجر ہونا. اور یہ بہت ہی فائدہ مند کاروبار تھا. ٹمبکٹو میں خواتین کا کیا مقام تھا؟ قلمی نسخے خواتین کے کردار اور اسلام میں خواتین کی عزت سے متعلق کافی روشنی ڈالتے ہیں. That particular manuscript that you're talking about, this woman was actually a wealthy woman, so she was a tradesman, so she had. آپ جس قلمی نسخے کی بات کر رہے ہیں ان میں جن خاتون کا ذکر ہے وہ بہت مالدار تھیں. وہ ایک تاجر تھیں. ان کے شوہر نے ان سے مالی مدد چاہی اور خاتون نے انہیں گھر خرید کر دیا. So she actually helped him by purchasing their home. نہ صرف یہ بلکہ سنکورا کی عظیم مسجد اور یونیورسٹی بھی ایک خاتون کی مالی اعانت سے تعمیر کی گئی تھیں. ہم قرون وسطیٰ میں خواتین کے علمی کارنامے کا ذکر کر رہے ہیں. اسی دور میں خواتین مصنفہ بھی تھیں. جب ابن بطوطہ مغربی افریقہ میں تھے انہوں نے حقوق اور آزادی اور مغربی افریقہ کی خواتین کے رہن سہن کے بارے میں بہت مثبت باتیں لکھی ہیں. سبابو میوزیم کو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک عجائب گھر ہے، کوئی عبادت گاہ نہیں. اسی لیے کوئی بھی داخل ہوتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہے. یہ میوزیم ایک انفرادی نوعیت کی جگہ مہیا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں اس لیے آپ آ نہیں سکتے یا شامل نہیں ہو سکتے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں بہت ہی پرسکون ماحول ملتا ہے، جہاں آپ بیٹھ کر تحقیقی کام کر سکتے ہیں. آپ تاریخ میں چھپے اوراق کو پلٹ کر ایسے پوشیدہ راز جان سکتے ہیں جو اب تک نظروں سے اوجھل تھے، جن کے بارے میں ابھی تک امریکی نہیں جانتے. اور اسی حوالے سے امریکہ کے صدر براک اوباما نے مصر میں اسلام اور اس کی افادیت کے بارے میں کچھ بات کی. تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے علم ہے کہ تہذیب اسلام کی مرہون منت ہے. یہ اسلام ہی تھا جس نے الازہر جیسی جگہوں پر کئی صدیوں تک علم کی شمع روشن کیے رکھی اور یورپ کے لیے نشاط ثانیہ اور روشن خیالی کی راہ ہموار کی. اس کا سبب مسلم اقوام میں ایجادات تھیں. اس میوزیم سے حاصل کی گئی کچھ معلومات بہت حیران کن لگی. یوں لگا جیسے زندگی میں پہلی بار میں نے افریقہ کے بر اعظم کو ایک نئے اور مختلف انداز سے دیکھا ہو. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ مرکز، آپ کا یہ میوزیم مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل بن سکتا ہے؟ اگر آپ ان نوادرات کو مشرق وسطیٰ یا اسلامی دنیا یا جنوبی ایشیا یا پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان لے جائیں تو کیا آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ Oh, definitely. I think that the message
that the museum have. यकीनन मैं समझती हूँ कि म्यूजियम का पैगाम साफ ज़ाहिर है। आइंदा 5 वर्षों के दौरान हम मुतअद्दिद दीगर सकाफती नुमाइशें मुनक्किद करेंगे। नादिर नवादरात की नुमाइश अमन का पैगाम देती है। इस्लाम की तालीम हमारी सारी बातों का इहाता करती है। इस्लाम की सकाफती अशिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, फ़नून, ख़वातीन के हुकूक, इंसानी हुकूक, ये चीज़ें मैसर नवादरात से ज़ाहिर होती हैं। इनकी मदद से पूरी दुनिया में इस्लाम के बारे में आगाही पैदा करने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि मस्बत तासुर भी मिलता है। Across the globe will have an enormous impact on the image, of Islam, but also reintroducing Islam to Muslims as well. ये म्यूज़ियम दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को इस्लामी तारीख़ से रोशनास कराने के साथ साथ ख़ुद मुसलमानों को भी अपने तारीख़ी विरसे के बारे में मज़ीद जानने के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकता है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे कल के शो में, और उसके साथ इमरान सदीकी हमें ये भी दिखाएंगे कि अमेरिका की तारीख़ में मुसलमानों का किरदार कितना अहम रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो के बारे में आप हमें फेसबुक के ज़रिए अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और इसके अलावा लेटेस्ट ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।